لیکن یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، پروردگار عالم کا نظام ہے، رب العالمین کا نظام ہے۔ چند مہینے حضرت آمنہ کے ساتھ گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ ملک شام تشریف لے گئے، تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، وہاں پر رہے۔ جب تجارت سے فارغ ہوئے، مکہ آنے کا ارادہ فرمایا، دل میں کتنی خوشی ہوگی، اپنے والد سے جا کے ملوں گا، اپنے بہن بھائیوں سے جا کے ملوں گا۔ اور حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، سب سے زیادہ پیار بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی پھوپھیاں حضرت عبداللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس محبت کی وجہ سے سامان کی تیاری بھی فرمائی، لوگوں کے لیے کوئی تحفے تحائف بھی خریدے، اپنی اہلیہ کے لیے حضرت آمنہ کے لیے بھی کچھ خریدا ہوگا۔ اس خوشی کے ساتھ ملک شام سے مکہ واپس آنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت وہب، حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جو مکہ المکرمہ کے سرداران میں سے بڑے سردار اور بیت اللہ شریف کے متولی تھے، خادم تھے۔ حضرت آمنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں حضرت وہب بن عبد مناف۔ یہ مدینہ منورہ قبیلہ زہرا کے سرداران میں سے ہیں اور بڑے شریف خاندان سے تعلق ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا جب نکاح کرنا چاہا تو رشتے کی تلاش شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر والد اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اچھے سے مراد یہ ہے کہ خاندان کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے اچھے لوگ ہوں۔ حضرت عبد المطلب تلاش کرتے کرتے آپ کی تلاش مدینہ منورہ قبیلہ زہرا کے سردار حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ پر پڑی۔ بتایا گیا کہ وہاں سردار ہے، اس کی بیٹی ہے اور انتہائی شریف لوگ ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام بھیجا کہ وہاں جا کر بات کریں اور ان سے معلوم کریں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ حضرت عبد المطلب کا جب یہ پیغام گیا تو ان کے لیے تو یہ شرف کی بات تھی، ان کے لیے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ رشتہ مکہ المکرمہ سے آیا اور آیا بھی حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ سارے عرب میں مشہور تھے، مہمان نواز بھی تھے، عالی نسب بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ شرافت میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے، اس لیے انہوں نے اس پیغام کو فوراً قبول کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح مدینہ میں مقرر کر دیا ہے۔ تاریخ طے ہوئی، حضرت عبد المطلب چند لوگوں کو لے کر حضرت عبداللہ کو لیا اور مدینہ کے سفر کا آغاز فرمایا۔ یہ مختصر سے لوگ جو نکاح کے اندر شریک ہوئے، انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کی غرض سے مکہ سے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت نے روکا، فاطمہ بنت مر نے، جو تورات انجیل کی بڑی عالمہ تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ مکہ کے مشہور و معروف عالم ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ہے۔ ورقہ بن نوفل مشہور و معروف یہود کے علماء میں سے تھا، یہ اس کی بہن تھی۔ جب حضرت عبداللہ گزرنے لگے
اس خاتون نے حضرت عبداللہ کو آواز دی اور بات کرنے کی فرمائش کی کہ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے شاید کوئی کام ہے، کسی غرض سے کسی کام سے مجھے بلایا ہے، تو بات سننے کے لیے اس کے قریب گئے۔ فرمایا کیا بات ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں اور نکاح کے بدلے میں آپ کو 100 اونٹ بھی دوں گی ساتھ۔ آپ میرے ساتھ نکاح پر آمادگی ظاہر کریں، میں اس کے بدلے میں آپ کو اتنا بڑا مال دوں گی کہ 100 اونٹ میں اس کے بدلے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ کے نکاح کی تاریخ مقرر ہے اور حضرت عبد المطلب لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ نے بڑی تاریخی جملے ارشاد فرمائے، فرمانے لگے حیادار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ اس طرح وہ راستے میں کھڑا ہو کر کسی غیر عورت سے بات کرے۔ میں سمجھا شاید آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کسی غرض سے کسی کام سے بلایا تو آپ نے اتنی بڑی بات کہی اور اس طرح راستے میں، یہ ممکن نہیں، میرا نکاح کا وقت مقرر ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ وہاں سے چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں جب یہ حضرات پہنچے تو حضرت عبداللہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ دیکھیں نام بھی کتنے برکت والے، حضرت عبداللہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ پسندیدہ ناموں میں سے نام ہے۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ، امن والی، چین والی، راحت والی، اتنے پیارے نام۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو یوں کروا دیا، رشتہ ہو گیا۔ 3 دن تک بارات مدینہ میں رہی، 3 دن کے بعد واپس مکہ آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد جب مکہ المکرمہ واپس آئے، چند دن کے بعد دوبارہ مکہ المکرمہ کے بازار میں کسی کام سے تشریف لائے۔ اسی عورت نے دوبارہ راستہ روکا جس نے چند دن پہلے راستہ روکا تھا۔ حضرت عبداللہ کو روک کر کہنے لگی عبداللہ اس دن میں نے نکاح کی خواہش ظاہر کی، میں نے 100 اونٹ بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن آپ نے میرے نکاح کو قبول نہیں کیا، آپ نے 100 اونٹوں کو قبول نہیں کیا، آپ مدینہ کی طرف چلے گئے، آپ یثرب کی طرف چلے گئے۔ اس عورت نے کہا لگتا ہے آپ کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کوئی عورت آپ کے عقد میں بھی آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگی میرا نکاح ہو گیا، آمنہ بنت وہب سے میرا نکاح ہو چکا ہے، آمنہ بنت وہب میرے عقد کے اندر آ چکی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی رب کعبہ کی قسم آپ کی پیشانی کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، کوئی خوش نصیب عورت آپ کے نکاح میں آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگی تو نے پہلے نکاح کی خواہش کو ظاہر کیا، آج تو نے یہ بات کہی، بڑی عجیب معاملہ ہے، تو نے نکاح کی خواہش کیوں کی تھی؟ وہ کہنے لگی میں تورات کی عالمہ ہو، میں زبور کو پڑھنے والی ہو، انجیل کو میں نے پڑھا ہوا ہے، نبی آخر الزمان کے حالات میں نے پڑھے ہوئے، اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، ان قریب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اس کے والد کی جو علامات لکھی ہوئی ہے، اس کے خاندان کی جو علامات لکھی ہوئی، وہ ساری علامات آپ کے خاندان کے اندر موجود تھی، اس کے والد کی جو صفات لکھی ہوئی وہ صفات بھی آپ کے اندر موجود تھی۔ کہنے لگی جب میں نے آپ کو دیکھا آپ کی پیشانی میں اس نبوت کے نور کو میں نے دیکھا۔
وہ نبوت کا نور میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھا، میں نے اسے محسوس کر لیا تھا، مجھے پتہ چل گیا آخری نبی کے والد آپ ہی بننے والے ہیں، آخری نبی یہاں مکہ المکرمہ میں ہی آئے گا، آپ کے گھرانے میں ہی آئے گا، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ کہنے لگی وہ نبوت کا نور جو میں نے پہلے پیشانی میں دیکھا اب وہ نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے اس خوش نصیب عورت کے بطن میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی، آخری نبی کی والدہ میں بن جاؤ، آخری نبی کی والدہ بننے کا شرف مجھے مل جائے۔ میں نے تورات کو پڑھا ہوا تھا، میں نے زبور کو پڑھا ہوا تھا، لیکن کہنے لگی اے عبداللہ شاید یہ میرے نصیب میں نہیں تھا، شاید یہ میری قسمت میں نہیں تھا، آمنہ کو یہ شرف ملنا تھا، آمنہ کو یہ مقام ملنا تھا۔ اللہ پاک نے نبوت کو منتقل کر دیا ہے، نور نبوت منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ واپس تشریف لے آئے، کچھ دن حضرت آمنہ کے ساتھ گزارے، کچھ مہینے ساتھ گزارے، اتنی دیر میں ایک قافلہ مکہ سے شام جانے کے لیے تیار ہوا، تجارت کی غرض سے جانے لگا۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کو فرمانے لگے آمنہ تجارت کا مہینہ چل رہا ہے، تجارت کا موسم چل رہا ہے اور مکہ سے تاجر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، میں تجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہو، تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہو، اگر تیری اجازت ہو، اگر تیری بھی رائے ہو، میں بھی ملک شام تجارت کے لیے چلا جاؤں، ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، رزق حلال کما کر لے کر آؤں گا، حلال روزی کا انتظام کر کے آؤں گا۔ حضرت آمنہ نے خوشی کا اظہار فرمایا، دعائیں بھی ساتھ عطا فرمائی، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ابھی سال نہیں گزرے، زیادہ لمبا وقت نہیں گزرا، لیکن یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، پروردگار عالم کا نظام ہے، رب العالمین کا نظام ہے۔ چند مہینے حضرت آمنہ کے ساتھ گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ ملک شام تشریف لے گئے، تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، وہاں پر رہے۔ جب تجارت سے فارغ ہوئے مکہ آنے کا ارادہ فرمایا، دل میں کتنی خوشی ہوگی، اپنے والد سے جا کے ملوں گا، اپنے بہن بھائیوں سے جا کے ملوں گا، اور حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، سب سے زیادہ پیار بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی پھوپھیاں حضرت عبداللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، اس محبت کی وجہ سے سامان کی تیاری بھی فرمائی، لوگوں کے لیے کوئی تحفے تحائف بھی خریدے، اپنی اہلیہ کے لیے حضرت آمنہ کے لیے بھی کچھ خریدا ہوگا۔ اس خوشی کے ساتھ ملک شام سے مکہ واپس آنے لگے۔ جب مدینہ کے قریب آئے حضرت عبداللہ کو بخار چڑھ گیا، اتنا بخار ہوا چلنے کے قابل نہ رہے، سفر کرنے کی طاقت نہ رہی، پاؤں کے اندر سکت ختم ہو گئی۔ آپ نے قافلے والوں کو فرمایا میں کچھ دن یہیں پر قیام کروں گا، بخار اتنا زیادہ ہے، بیماری اتنی زیادہ ہے، میں مدینہ سے آگے نہیں جا سکتا، میں سفر نہیں کر سکتا، سفر کرنے کی ہمت نہیں، سفر کرنے کی طاقت نہیں۔ فرمانے لگے تم مکہ چلے جانا، میرے والد کو میرے بارے میں بتا دینا، میرے بھائیوں کو میرے بارے میں بتا دینا، وہاں سے کوئی لینے کے لیے بھی آ جائے گا، اگر میں ٹھیک ہوا میں یہاں سے خود مکہ واپس آ جاؤں گا۔ یہ قافلہ جو مکہ المکرمہ سے گیا، کچھ مہینے گزارنے کے بعد جب مکہ المکرمہ کے قریب آیا، مکہ میں آواز لگی، ملک شام جانے والا قافلہ واپس آ گیا۔ حضرت آمنہ بھی انتظار میں ہے، حضرت عبد المطلب بھی انتظار میں ہے، والد اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کا انتظار کر
رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے، ادھر اہلیہ بیوی اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہے، بڑی بے صبری سے منتظر تھی۔ قافلہ مکے کے اندر داخل ہوا، سارا قافلہ اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا، حضرت آمنہ دروازہ دیکھتی رہ گئی، حضرت آمنہ انتظار کرتی رہ گئی۔ جب سارے قافلے والے واپس چلے گئے، دبے ہوئے پاؤں سے دل بوجھل ہو چکا، دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان سارا قافلہ واپس آ گیا، لیکن آپ کا بیٹا عبداللہ واپس نہیں آیا۔ اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی، گھر والوں کے حالات کیا ہوں گے، والد کے سینے پہ کیا گزری ہوگی، بھائیوں کی کیفیت کیا بنی ہوگی، بہنوں کی حالت کیا بنی ہوگی۔ چلو ان کی کیفیت تو اپنی جگہ پر، سیدہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل غم زدہ ہوا، اتنے دن انتظار کرتی رہی، اتنا لمبا عرصہ انتظار میں گزارا، کہنے لگی ابا جان کسی سے معلوم کریں، پتہ کریں کیوں نہیں آئے۔ حضرت عبد المطلب نے دلاسا دیا، فرمایا بیٹی میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ قافلے والوں سے پوچھا، فرمانے لگے او لوگوں میرا بیٹا تمہارے ساتھ یہاں سے گیا تھا، لیکن تمہارے ساتھ واپس کیوں نہیں آیا، اسے واپس لے کر کیوں نہیں آئے۔ قافلے والوں نے بتایا اے عبد المطلب آپ کا بیٹا ہمارے ساتھ گیا، ملک شام ہمارے ساتھ رہا، تجارت بھی ہمارے ساتھ کرتا رہا، لیکن راستے میں بیمار ہو چکا ہے، اس لیے وہ مدینہ میں ہے، آپ کسی کو بھیج کر ان کو بلوا لیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث بن عبد المطلب کو بلایا، فرمانے لگے بیٹا عبداللہ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، عبداللہ کے بغیر مجھے اطمینان نہیں ملتا، عبداللہ کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا۔ فرمایا پھر آمنہ بھی پریشان ہے، فرمایا بیٹا جلدی کر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جا، جلدی میرے بیٹے عبداللہ کو مکے واپس لے کر آؤ۔ کیسی کیفیت، کیسا اس گھر میں ماحول بنا ہوگا جب پتہ چلا کہ بیمار ہیں واپس نہیں آئے۔ اچھا اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے۔ حضرت حارث جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے تایا ہیں، سب سے بڑے، وہ کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے وہاں سے، چونکہ کافی سفر ہے، 500 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے مکہ اور مدینہ کا، اپنے بھائی کو لینے جب مدینہ پہنچے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کے سسرال میں آئے، انہوں نے ملاقات کی، جو بھی ضیافت کا طریقہ تھا وہ ہوا، بعد میں فرمانے لگے کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں عبداللہ کو، وہ ابھی تک ملنے نہیں آیا۔ جب سب لوگوں نے مسافہ کر لیا، سارے مل بھی لے ہیں، گھر والے سب سے ملاقات ہو گئی، فرمانے لگے جس کو لینے آئے ہیں وہ تو ملنے نہیں آیا، وہ کہاں پر ہے، کہیں گیا ہوا ہے، کوئی اونٹ چرانے گیا ہو یا کسی کام سے گئے ہو، تو آپ عبداللہ کو بلائیں، ہم نے واپس جانا ہے اور میرے والد عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کو واپس بلائیے۔ حضرت حارث نے جب اپنے بھائی عبداللہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا عبداللہ کو بلاؤ، میرے گھر والے انتظار میں ہیں، والد بھی انتظار میں، بھائی بھی انتظار میں، بہنیں بھی انتظار میں ہیں، اور پھر ان کی اہلیہ، ان کی بیوی سب سے زیادہ منتظر ہے۔ فرمایا میرے بھائی کو بلایا جائے۔ ان لوگوں نے، سسرال والوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے او حارث تجھے کیا بتائے، عبداللہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، عبداللہ تو دنیا سے جا چکا ہے، عبداللہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، عبداللہ دنیا میں نہیں رہا، عبداللہ تو یہاں سے جا چکا ہے۔ فرمایا ایسے سفر پہ چلا گیا جہاں سے واپس آنا ممکن کوئی نہیں۔ حضرت حارث کی حالت کیا بنی ہوگی، بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کو لینے کے لیے گیا، روتی ہوئی آنکھوں سے واپس مکے کے سفر کو شروع فرما دیا، جلدی جلدی مکہ واپس آئے ہیں، سارے سفر روتے رہے، دل غم
غم زدہ رہا، دل میں خیالات بھی آتے رہے ہوں گے، والد کو کیسے بتاؤں گا، جوان بیٹے کے بارے میں کیا بتاؤں گا، اپنے بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں گا، اپنی بہنوں کو کیسے بتاؤں گا، تمہارا بھائی دنیا سے چلا گیا، چلو یہ تو صبر کر لیں گے، آمنہ کو جا کر کیا جواب دوں گا۔ حضرت حارث جب مکہ المکرمہ میں واپس آئے، سیدھے اپنے والی حضرت عبد المطلب کی خدمت میں آئے، برستی ہوئی آنکھوں سے فرمانے لگے، ابا جان زبان کہنے کی ہمت نہیں رکھتی، دل میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کا سب سے لاڈلا بیٹا، سب سے چہیتا بیٹا، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، عبداللہ دنیا سے چلا گیا، عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، عبداللہ دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت عبد المطلب کی کیفیت عجیب ہو گئی، زاروں قطار رونے لگے، ادھر سے حضرت آمنہ کو بھی خبر مل گئی، جس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی منتظر تھی، وہ تو ایسے سفر پہ چلا گیا جہاں سے آنا ممکن کوئی نہیں، جہاں سے واپس کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگی، اے میرے پروردگار، آپ کے فیصلے پر آمنہ ہر وقت راضی ہے، آپ کی رضا پر میری رضا ہے۔ غم تو بہت ہے، صدمہ تو بہت ہے، کچھ وقت ہی ساتھ گزارا ہے، سفر پر چلے گئے، پھر انتظار میں ہیں، اور جب انتظار بھی ایسے ختم ہوا کہ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ دنیا میں نہیں رہے، واپس چلے گئے، اللہ نے بلا لیا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ، دھیان کرے آپ، حضرت عبداللہ ملک شام گئے، مدینہ واپس آئے، وہیں پر انتقال ہوا، مدینہ میں ہی قبر مبارک بنی۔ اللہ تعالیٰ وہاں بلانا چاہ رہا تھا، اور بات کو سمجھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے 6 سال بعد حضرت آمنہ مدینہ آئی تھی، حضرت آمنہ کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا، والد بھی مدینہ میں گئے، واپس نہیں آئے، والدہ گئی تو والدہ بھی واپس ہے، اللہ پاک نے وہیں پہ رکھ لیا۔ میرے آقا ہجرت کر کے گئے تو آقا کا روزہ بھی مدینہ میں بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر اکٹھا کرنا تھا، والد کو بلایا، پھر والدہ کو بلایا، پھر رسول اللہ کی ہجرت گاہ بھی کہاں بنی؟ مدینہ پاک، وہیں پر ہجرت فرمائی، اور آپ کا روزہ مبارک بھی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔